ہوگا کہ ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کا محصل سامنے دیکھ لے گا اپنے، تو قیامت کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو سامنے کہتا دیکھ لے گا۔ اب آئیے ذرا اس کی اور تشریح کی طرف، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں بات ذرا اور، خیر اگلی دو آیتیں یہ ہیں، ان سعیہ سوف یرا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اپنی محنت کا محصل سامنے دیکھ لے گا اور وہ دیکھے گا کہ محنت کا پورا پورا بدلہ مل گیا ہے اس کو۔ قیامت پہ اٹھا رکھی ہے یہاں کا مسئلہ، یہاں جو جی میں آئے کرتے رہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ عدل کرو، کہا یہ قیامت کے متعلق ہے، یہاں سب بے انصافیاں کرو، جو جی میں آئے کرو، قیامت کے متعلق ہے یہ۔ ذرا دیکھیے، میں عرض کر دوں ایک اصول یاد رکھیے گا، قیامت کے متعلق روز جزا جسے کہا جاتا ہے، نتائج کے باہر آنے کا دن، اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے، اس دن یا اس دور میں والامر یومئذ للہ، ہر معاملہ خدا کے حکم کے مطابق طے ہوگا۔ اب جب خدا کے حکم کے مطابق جب طے ہو معاملہ، تو اس کے بعد یہ کہا کہ وہاں یہ چیز ہوگی کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی محنت کا سرمایہ کوئی مار کے نہیں لے جائے گا، جب خدا کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب اس کے لیے اس نے ایک روز جزا یا قیامت کا بھی بتا دیا کہ خدا ہی کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں، اور یہاں اس نے یہ کہا کہ نظام صحیح وہ ہے جس میں خدا ہی کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ تو جو چیزیں قیامت کے متعلق کہیں وہ تو یہاں خود بخود عائد ہو گئی۔ شرط صرف یہ ہے کہ جس وقت جس معاملے میں جس نظام میں صرف خدا کا حکم چلے، انسانوں کا نہ چلے، اس میں یہ ہوگا، وہ یہاں قائم کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کام کرو، الحکم للہ، یہاں قائم کرو وہ نظام۔ جب وہ قائم کرو گے تو یہ جو کچھ کہا جا رہا نا تم کہ یہ قیامت میں ہوگا، وہ یہاں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے میں مثلاً 2/48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جرم اور اس کے مواخذہ کے متعلق یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عدل اسے کہا جائے گا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کے بدلے میں ماخوذ نہ ہو۔ پہلی چیز، سفارش کسی کی قبول نہ کی جائے، کچھ دے دلا کے مجرم کو نہ چھوڑا جائے، مجرم کی ناجائز مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کہا قرآن نے نظام عدل کے متعلق۔ اب کہا جائے کہ صاحب یہ معاملہ قیامت کا ہے، وہاں یہ ہوگا، یہاں سب کچھ اس کے خلاف ہوگا۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اگر حکومت خداوندی ہوگی تو اس میں یہ ہوگا۔ جب خدا کا قانون چلے گا، قیامت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں خدا کا قانون صرف چلے گا، انسان کا نہیں۔ اور کہا کہ تم یہاں نظام ایسا قائم کرو کہ جہاں خدا کا قانون چلے، انسان کا نہیں۔ تو جب بھی خدا کا قانون چلے گا، وہ اس زندگی میں ہو یا بعد کی زندگی میں ہو، وہی نتائج ہوں گے جو قرآن نے بتا دیے کہ اس نظام میں کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد چھوٹ نہیں جائے گا، کوئی کسی کو چھڑا کے نہیں لے جائے گا، رشوت دے کے نہیں چھوٹ سکے گا، سفارش سے نہیں چھوٹ سکے گا، کسی کے اثر کے ماتحت نہیں چھوٹ سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کب؟ جب بھی خدا کے حکم کے مطابق نظام عدل قائم ہوگا۔ اب یہ کہ یہ قیامت میں ہی ہوگا، یہاں تو پھر یہاں تو باطل کا ہی نظام رہے گا نا۔
یہ سارا سلسلہ انبیاء اور رشد و ہدایت اور یہ سارا قصہ تو سارے کے سارے باطل ہو گیا. یہاں تو اس نے کسی کام ہی نہیں آنا. یہ تو معاملے سارے قیامت کے ہیں, اور قیامت میں اللہ میاں خود قائم کرے گا سارا نظام. ہم نے تو کرنا ہی نہیں, قصہ ختم ہو گیا. اسلام دھام کی باتیں ساری افسانہ ہو گئی معاذ اللہ. اس اصول کو یاد رکھیے, قیامت کے معنی ہیں وہ دور جس میں الامر یومئذ للہ, وہاں حکم فیصلے خدا کے قانون کے مطابق ہوں گے. اور کہا کہ تم یہاں یہ نظام قائم کرو جس میں حکم خدا کے قانون کے مطابق ہو. یہاں قائم کرو گے تو وہی نقشہ یہاں ہوگا جو ہم نے قیامت کا عمل تلیں گے. کسی کی سفارش نہیں چلے گی, کفارہ نہیں ادا ہو سکے گا. یہاں قائم کرو گے تو یہاں بھی یہ صورت ہو جائے گی. تو اس کو پہلے ذہن میں رکھیے کہ قیامت پر اٹھا رکھنے کی بات نہیں ہے. اب لیجئے اسے ماسا کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے طور کی وادیوں پہ, جب پہلے پہل منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا. وہ ہے لمبا چوڑا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں تیار کیا اس سارے دوران میں ایک خاص مقصد کے لیے. ہمارا ایک کام تھا لنفسی, ہمارا ایک بہت بڑا کام تھا, جیسے کہا جاتا ہے کہ رکا ہوا تھا, پھر ہم تمہیں تیار کرتے رہے. اب تم بہت سی بھٹیوں میں سے گزر کر ہمارے پیمانے پہ پورے اترے. اب وہ جو ہمارا کام تھا نا, وہ ہم تمہارے ذمے لگا رہے ہیں کہ جا کے پورا کرو. اندازہ لگائیے کہ کیا چیزیں قرآن کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک کام تھا. کیا کام تھا سنیے کہ ہو کیا رہا ہے. جاؤ فرعون کی طرف, ہمارے پروگرام کے مطابق اب وہ وقت آ گیا ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا, اس سے پہلے یہ انقلاب اندر اندر زیر زمین شعور کے اندر چلا آ رہا تھا. یہ جو محکوم قوم تھی, جن کو کچل دیا گیا تھا, محتاج بنا دیا گیا تھا, ظلم کیے گئے تھے ان کے اوپر, ان کے دلوں میں یہ پرورش پا رہا تھا یہ بغاوت کا جو بیج تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم نمودار کرنا چاہتے ہیں. ذرا جاؤ فرعون کی طرف, انقلاب برپا کرو. آگے بتایا کاہے کے لیے, وہ کیا کر رہا تھا جس کے بعد یہ انقلاب برپا کرنے کی ضرورت پیش آئی. کہا اس لیے لتجزا کل نفس بما تسعی, وہ لفظ سعی ہے یہاں, تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے. یہ تھا جی وہ جو انقلاب برپا ہوتا تھا. اب یہ قیامت کی بات تو نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ کو تو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا جی. 20/15 ہے یہ. وہ تو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ وہاں. کیا بات تھی جس کے خلاف بھیجا گیا, جس کو انقلاب کو, جس کو الٹنے کے لیے بھیجا گیا کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح نہیں مل رہا اس نظام میں. ہم ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, تم جاؤ اسے برپا کرو تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محصول صحیح مل جائے. تو وہ تو یہاں ملنے کی بات ہے عزیزان مان. کیا نہ ہو, یہ ہے 20/12, اسی میں آگے ہے 20/112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. ایمان اور عمل صالح کے مطابق نظام قائم کرو جس میں کسی شخص پہ ظلم نہ ہو, کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کرے. بات صاف ہو گئی. تو یہ تو معاملے یہاں کے سارے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم جو جی میں آئے, یہاں کھلی چھٹی ہے, جو جی میں آئے کر لو, قیامت میں چلنا وہاں دیکھنا پھر بجھے جائے گی. ساڈے محلے بھی آؤ گے نا کسی دن, وہاں تو یہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے آتے ہیں. یہی وہ نظام قائم ہوا تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی مزید تشریح کا محتاج ہے. وہ ہیں تو صحیح میرے سامنے، لیکن وقت اب آج کا ختم ہوا ہے. اسی درس کے تسلسلوں میں ہم اگلا درس لیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن کریم نے یہ سارے معاملے قیامت پر اٹھا رکھے تھے یا یہاں کی دنیا کے متعلق یہ کچھ کہا ہوا تھا. کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا جسے استیصال کہتے ہیں. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا جس کو استیلاء کہتے ہیں. جبر کرنا کسی کے اوپر، ظلم کرنا کسی کے اوپر، کسی کی محنت کو ہضم کر جانا، لفظی ہضم ہے. یہ کچھ یہ نہیں ہوگا. کہا یہ تھا ہمارا کام اب تک رکا ہوا جو ہم کرانا چاہتے تھے، تمہیں تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے. جاؤ اور وہاں جا کے ایسا انقلاب برپا کرو کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے. یہ ہے انقلاب پیغمبری، جس کے لیے خدا اپنے نبیوں کو تیار کرتا تھا. لہذا یہ جو چیز تھی ان احکام کی خداوندی کی یہ تفسیر ہے یا تعویل ہے یا تعریف ہے کہ صاحب ان کا تعلق قیامت کے لیے یا نہیں ہے. بس یہ آیتیں پڑھتے ہیں یا تو ثواب کی خاطر پڑھ لیا، معنی سمجھ میں نہیں آئے، اور اگر کسی کو سمجھانا مطلوب ہوا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ سنو قیامت میں کیا نقشہ ہوگا. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا، اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. ٹھیک. اور خدا نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے اپنے سامنے یہ سارا کچھ جو ہے نظر آ جائے گا. قیامت کے دن سب کچھ نظر آ جائے گا. گھنٹوں بھر یہ واز ہوتا رہے گا، قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے رہیں گے. وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. جن پہ یہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، جن کی محنتیں سلب ہو رہی ہیں، وہ بھی مطمئن ہوں گے کہ بھئی خدا نے بھی کہہ دیا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تھوڑے دنوں کے لیے انتظار کر لو، بس پھر آگے جاؤ گے تم دیکھو گے. تو وہاں اگر اس کی محنت کے جو باقی اس لے گیا تھا وہ ہضم کر گیا تھا 2000 روپیہ، تو قیامت میں اس کو 2000 روپیہ مل بھی گیا تو کرے گا کیا؟ اسے تو ہٹی کوئی نہیں ہونی. عزیزان من، یوں عبد الطولا قرآن نے کہا ہے. اب سمجھ میں بات آئی کیا کہہ گیا ہے وہ، کہ گریز کی راہیں پھر نکالے گی یہ قوم اس قرآن کی آیتوں میں. یہاں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی کہ کس طرح سے اس کی تعریف کریں ہم. اس میں کہہ دیا کہ یہ معاملہ قیامت تک کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. یہاں ہر قسم کی دھاندلی، یہاں ہر قسم کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، ظلم، جور سب ہوتا رہے گا. اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے دین کو یا قرآن کو. یہ ساری چیزیں خدا کا بھی اپنا جو علاقہ ہے جس میں معاذ اللہ اس کی حکومت چلتی ہے، وہ مرنے کے بعد کی ہے. یہاں نہیں اس کا کچھ چلتا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو خود نہیں یہاں یہ کچھ کرتے، لیکن ہم تمہیں یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظام جسے ہم کہتے ہیں قیامت میں ہم برپا کریں گے، یہاں نظام قائم کرو. کسی محنت کرنے والے کی محنت جایا نہ جائے، کوئی دوسرا نہ لے جائے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے. یہاں یہ قائم کرو، ہمارے احکام کے مطابق نظام قائم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور اس سے تم پہچان سکو گے کہ نظام یا مملکت اسلامی ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. سورہ النجم کی آیت یوں کہیے کہ ہم 40 تک آ گئے یا 39 تک. ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.